بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ سلطان نور الدین زنگی بظاہر ایک مجاہد اور جنگی حکمران تھے، مگر در پردہ وہ ایک نہایت عابد اور زاہد انسان تھے۔ عام مسلمانوں کی طرح وہ پانچوں وقت باجماعت نماز ادا کرتے، رمضان مبارک کے پورے روزے رکھتے، لیکن سلطان کا ایک پوشیدہ عمل یہ بھی تھا کہ وہ ہر رات سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے پرسوز لہجے میں درود و سلام بھیجتے، یہاں تک کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور پھر وہ اسی حالت میں سو جاتے۔ اہل ایمان کی طرح سلطان نور الدین زنگی کی بھی ایک ہی خواہش تھی کہ کسی دن خواب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی اپنے دیدار سے مشرف فرمائیں۔ سلطان کا یہ عمل برسوں سے جاری تھا، مگر ابھی تک ان کی یہ آرزو پوری نہیں ہوئی تھی۔ پھر 557 ہجری کی ایک رات جب وہ سوئے تو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی تشنہ آرزو سیراب ہو گئی۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم والی شام کو مخاطب کر کے فرما رہے تھے، نور الدین، یہ دونوں آدمی مجھے ستا رہے ہیں، جلدی اٹھو اور ان کے شر کا خاتمہ کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بعد سلطان نور الدین زنگی کو دو اور نورانی چہرے نظر آئے۔ ان دونوں کی بڑی بڑی داڑھیاں تھیں، پھر وہ دونوں نورانی چہرے بھی غائب ہو گئے۔ سلطان نور الدین زنگی کی آنکھ کھل گئی اور وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھے۔ بہت ہی عجیب خواب تھا۔ ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطان عادل کو اپنی زیارت سے شرف یاب کیا تھا اور شکایتاً یہ بھی فرمایا تھا کہ دو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی اس خواب کی تعبیر سمجھنے سے قاصر تھے، پھر ان پر دہشت سی طاری ہو گئی اور وہ رو رو کر رات بھر توبہ استغفار کرتے رہے، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ پھر سلطان نور الدین زنگی نے نماز ادا کی، کچھ دیر تک حسب معمول قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے، اس کے بعد دربار آراستہ کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سلطان دمشق میں مقیم تھے۔ امرائے دربار نے بڑی حیرت سے سلطان کی طرف دیکھا، وہ خلاف توقع بجھے بجھے نظر آ رہے تھے۔ حاضرین دربار نے سلطان کی اس کیفیت کو طبیعت کی ناسازی پر محمول کیا۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد سلطان کے سامنے ایک اہم مقدمہ پیش کیا گیا۔ والی شام کچھ دیر تک دونوں فریقین کے بیانات سنتے رہے، لیکن امراء نے محسوس کر لیا کہ سلطان عادل ذاتی طور پر دربار میں موجود نہیں ہیں اور وہ مقدمے کی سماعت کے دوران کہیں کھو سے جاتے ہیں۔ پھر یکایک سلطان خود ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور امرائے دربار سے مخاطب ہوتے ہوئے بولے، اس وقت ہمارا ذہن حاضر نہیں ہے، یہ مقدمہ پھر کسی دن پیش کیا جائے۔ یہ کہہ کر سلطان نور الدین زنگی دربار سے نکل گئے۔ سلطان کے مصاحب خاص شیر کوہ اور امیر خاص یوسف صلاح الدین تیزی سے آگے بڑھے اور والی شام کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ سلطان نور الدین زنگی دربار سے نکل کر دمشق کے محل میں چلے گئے۔ سپہ سالار شیر کوہ نے احتراماً عرض کیا، سلطان عادل کی طبیعت کچھ ناساز معلوم ہوتی ہے۔ ہاں، کچھ ایسا ہی ہے، سلطان نے کھوئے کھوئے سے لہجے میں کہا۔ ان کے چہرے کی افسردگی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اگر اجازت ہو تو طبیب خاص کو طلب کیا جائے، شیر کوہ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس معاملے میں طبیب کچھ نہیں کر سکتا، سلطان نور الدین زنگی نے پرسوز لہجے میں کہا۔ تم ایسا کرو کہ فوری طور پر دمشق کے تمام غریبوں میں کپڑے، اناج اور زر نقد تقسیم کرو، اور اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کوئی غریب ان صدقات سے محروم نہ رہے۔ پھر جب اسد الدین شیر کوہ اور یوسف صلاح الدین خلوت سلطانی سے جانے لگے تو نور الدین زنگی نے ان دونوں کو روک کر مزید ہدایت دیتے ہوئے کہا، جب تم ضرورت مندوں میں صدقات تقسیم کرنے لگو تو ان سے یہ درخواست بھی کرنا کہ وہ اپنے سلطان کے لیے دعا بھی کریں۔ 4 سال پہلے سن 553 ہجری میں رمضان مبارک کے دوران سلطان نور الدین زنگی شدید بیمار ہو گئے تھے۔ پھر جب وہ دونوں دمشق کے غریبوں میں صدقات تقسیم کر رہے تھے تو ایک ہی خیال ان کے ذہنوں میں سلطان کی ماضی کی علالت کا ایک ایک نقش ابھر رہا تھا۔ ہمیں کسی سنگین صورتحال کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ شیر کوہ نے انتہائی رازداری کے ساتھ تنہائی میں اپنے بھتیجے یوسف صلاح الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے خیال میں سلطان کی وہی بیماری پھر لوٹ آئی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو سلطان امرائے خاص کو اپنے اعتماد میں لے کر اس کا اظہار کر دیتے۔ یوسف صلاح الدین نے جواب دیتے ہوئے کہا، ان قیاس آرائیوں اور مختلف اندیشوں کے ساتھ شیر کوہ اور صلاح الدین ایوبی اس مخصوص کمرے میں داخل ہوئے جہاں سلطان نور الدین زنگی آرام کر رہے تھے۔ اس وقت بھی سلطان کا چہرہ بجھا بجھا تھا اور کسی گہری سوچ میں گم تھے۔
اپنے سپہ سالار اور امیر خاص کو دیکھ کر سلطان اٹھ گئے۔ سلطان کے حکم کے مطابق سارے صدقات غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ شیر کوہ نے احتراماً عرض کیا، دمشق کے سارے باشندے سلطان کی سلامتی جان اور عظیم الشان فتوحات کے لیے دعا گو ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی کے ہونٹوں پر اداس سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اللہ تمام اہل ایمان کو جزائے خیر دے۔ مجھ ناتواں کو جس قدر فتوحات حاصل ہوئیں وہ سب اسی قادر مطلق کے رحم و کرم کا صدقہ تھیں۔ اب تو بس ایک ہی آرزو ہے کہ بیت المقدس میں حاضر ہو کر خطبہ دوں اور اپنے اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہوا رخصت ہو جاؤں۔ وہ دن بھی ضرور آئے گا۔ سلطان عادل سلطان صلاح الدین ایوبی نے کس قدر پرجوش لہجے میں کہا، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سعادت سے بھی محروم نہیں رکھے گا۔ یہ تو وہی جانتا ہے کون بامراد ہوگا اور محرومی کس کا مقدر بنے گی۔ سلطان نور الدین زنگی کا لہجہ کچھ اور اداس ہو گیا تھا۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ سلطان کی اس مایوسانہ گفتگو سے شیر کوہ کی تشویش بڑھ گئی تھی۔ ہماری گزارش ہے کہ آپ اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی نہ برتیں اور بلا تاخیر طبیب خاص سے مشورہ کر لیں، ورنہ ہم زندگی بھر یہ سوچ کر شرمندہ رہیں گے کہ ہم نے اپنا فرض منصبی ادا نہیں کیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے اپنے دونوں امیروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم مستعدی کے ساتھ اپنی سرحدوں کی نگرانی کرو اور سختی کے ساتھ بندگان خدا کے حقوق ادا کرتے رہو۔ میں نے اپنا معاملہ طبیب حقیقی کے سپرد کر دیا ہے۔ وہی میری بیماری کا جاننے والا ہے، وہی شفا دینے والا ہے۔ دوسری رات آئی۔ سلطان نور الدین زنگی نے نماز عشاء کے بعد حسب معمول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام بھیجا۔ اس دوران سلطان کی آنکھیں اشک بار سی تھیں۔ پھر اسی گریہ و زاری کی حالت میں یہ دعا کرتے ہوئے سو گئے، اے اللہ، میں کیسا خواب دیکھ رہا ہوں، اپنے اس گناہگار بندے پر اس کی تعبیر منکشف فرما دے۔ پھر جیسے ہی سلطان نور الدین زنگی کی آنکھ لگی، خواب میں وہی منظر دوبارہ ابھر آیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم والی شام کو مخاطب کر کے فرما رہے تھے، نور الدین، یہ لوگ مجھے بہت ستا رہے ہیں، جلدی اٹھو اور ان کے فتنہ و شر کا خاتمہ کرو۔ اتنا فرما کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ اس کے بعد خواب میں دوسرا منظر ابھرا، وہی دو نورانی چہرے، لمبی لمبی سفید عبائیں، سفید داڑیاں، وہی دلکش خد و خال جن سے معصومیت جھلک رہی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ دونوں چہرے بھی غائب ہو گئے۔ گھبرا کر سلطان نور الدین زنگی کی آنکھ کھل گئی، پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے مقدس کلمات کی بازگشت پھر سنائی دی، نور الدین، یہ لوگ مجھے بہت ستا رہے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سلطان گھبرا کر سجدے میں چلے گئے۔ پھر اس وقت تک گریہ و زاری کے ساتھ توبہ استغفار کرتے رہے جب تک کہ فجر کی اذان نہ ہو گئی۔ دوسرے دن سلطان نے پہلے دن سے بھی زیادہ غریبوں میں صدقات تقسیم کرائے۔ والی شام کو اس خواب نے اس قدر رنجیدہ و خاطر کر دیا تھا کہ نہ کمرے سے باہر نکلے اور نہ دربار آراستہ کیا۔ سلطان کی گوشہ نشینی سے امراء میں شدید اضطراب پیدا ہو گیا۔ تمام عہدیداران سلطنت نور الدین زنگی سے ملاقات کر کے صورتحال جاننا چاہتے تھے، مگر سلطان نے ملنے سے انکار کر دیا۔ سارا دن کمرے میں بند رہے، یہاں تک کہ کھانا بھی براہ نام کھایا۔ تمام وقت عبادت کے ساتھ یہ دعا کرتے رہے، اے اللہ، اپنے عاجز ناتواں بندے کو ہدایت دے اور میری مشکل کشائی فرما۔ پھر تیسری رات بھی سلطان نور الدین زنگی نے وہی خواب دیکھا۔ ہدایت مل چکی تھی۔ خواب ٹوٹا تو سلطان عادل کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ والی شام بستر سے اترے اور مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے 10 بستہ کھڑے ہو گئے۔ پھر نہایت رقت امیز لہجے میں عرض کرنے لگے، اس غلام کے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں کہ کوئی معلون اور بدبخت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائے۔ دوسرے دن سلطان نور الدین زنگی نے شیر کوہ اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنی خلوت گاہ میں طلب کیا۔ پھر رازدارانہ طور پر شیر کوہ کو دمشق کا منتظم اعلیٰ مقرر کیا اور 20 امراء کو اپنے ساتھ لے کر دمشق سے نکل کھڑے ہوئے۔ ان امراء میں سلطان صلاح الدین ایوبی بھی شامل تھا۔ فوج کا ایک حفاظتی دستہ چند میل آگے تھا اور دوسرا چند میل پیچھے۔ درمیان میں سلطان نور الدین زنگی اپنے امراء کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ آگے جانے والے فوجی دستے کو صرف اتنا معلوم تھا کہ ان کی منزل مدینہ منورہ ہے۔ باقی فوج اور امراء اس راز سے بے خبر تھے۔
کہ سلطان کے ارادے کیا ہیں۔ سب ایک دوسرے سے آنکھوں ہی آنکھوں میں سوال کر رہے تھے، مگر کسی کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، اور کسی میں اتنی جرأت بھی نہیں تھی کہ سلطان سے اس سفر کا مقصد دریافت کر سکے۔ سلطان نور الدین زنگی کی طرف سے تمام امراء اور سپاہیوں کے لیے بس ایک حکم جاری ہوا تھا کہ راستے میں کم سے کم آرام کریں اور اپنے گھوڑوں کی رفتار تیز رکھیں۔ دمشق سے مدینہ منورہ پہنچنے میں تقریباً 25 دن لگتے تھے، مگر سلطان نور الدین زنگی اور اس کے لشکر نے طویل فاصلہ اپنی تیز رفتاری کے سبب 15 دن میں طے کیا، اور 16ویں دن نماز فجر کے بعد سلطان اور اس کی پوری فوج گھوڑوں سے اتر کر مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہوئی۔ یہ اس ارض مقدس کا احترام تھا۔ سلطان نور الدین زنگی کی اچانک آمد کی خبر سن کر گورنر مدینہ سلطان کے استقبال کو پہنچے تو ان کی زبان پر ایک ہی سوال تھا، آپ پہلے تو کبھی اس طرح مدینہ منورہ حاضر نہیں ہوئے، آخر اس کی وجہ؟ سلطان نے سرگوشی میں کچھ کہا، جسے سن کر گورنر مدینہ حیرت زدہ رہ گئے۔ پھر سلطان کے ہمراہ آئی ہوئی فوجی دستے اور مدینہ کے سپاہیوں نے مل کر پورے شہر کی ناکہ بندی کر دی۔ کسی کو گورنر کے حکم کے بغیر مدینے سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ پھر سلطان نے گورنر مدینہ کی وساطت سے ایک طویل و عریض میدان کو عرضی طور پر کناتوں سے بند کرا دیا۔ تمام امراء اور گورنر سلطان کے اس پر اصرار طرز عمل پر حیران تھے۔ ان تمام کاموں سے فارغ ہونے کے بعد سلطان نے گورنر مدینہ سے کہا، آپ اعلان کروا دیجئے کہ کل ہماری طرف سے تمام اہل مدینہ کی ضیافت ہے، سب لوگ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے، اور اس کے ساتھ یہ تنبیہ بھی کرا دیجئے کہ جو شخص اس دعوت میں شریک نہیں ہوگا وہ سزا کا مستحق قرار پائے گا۔ تھوڑی دیر بعد گورنر کے ہرکارے گلی گلی کوچی کوچی یہ اعلان کرنے لگے۔ یہ عجیب اعلان تھا، تمام اہل مدینہ حیرت زدہ رہ گئے، مگر اس حیرت کے ساتھ انہیں مسرت بھی تھی کہ وہ سلطان نور الدین زنگی جیسے نیک سیرت حکمران کی دعوت میں شریک ہوں گے۔ پھر دوسرے دن جب طویل و عریض میدان مقامی باشندوں سے بھر گیا تو انتہائی پرتکلف اور لذیذ کھانوں سے مہمانوں کی توازو کی گئی۔ اس دوران سلطان نور الدین زنگی اپنے امراء، گورنر اور دوسرے افسران مدینہ کے ساتھ دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ جو شخص کھانا کھانے سے فارغ ہو جاتا وہ اسی دروازے سے باہر آتا۔ سلطان اس شخص کو بہت غور سے دیکھتے، پھر جانے کی اجازت دے دیتے۔ دروازے پر موجود تمام امراء اور مدینہ منورہ کے تمام چھوٹے بڑے سرکاری افسران حیران تھے کہ آخر سلطان کس کی تلاش میں ہے۔ پھر جب دعوت کا آخری مہمان بھی کھانا کھا کر چلا گیا تو سلطان نے بڑی مایوسی سے اپنے سر کو جنبش دی، ان میں سے تو کوئی بھی نہیں۔ سلطان کے لہجے میں انتہائی اداسی جھلک رہی تھی اور وہ چہرے سے بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے تھے۔ سلطان آپ کسے ڈھونڈ رہے ہیں؟ گورنر نے والی شام سے سوال کیا۔ سلطان نے اپنے دل کی بات بتانے کے بجائے گورنر مدینہ سے سوال کیا، آپ سمجھتے ہیں کہ میری دعوت میں اس ارض مقدس کے تمام رہنے والے شریک تھے؟ میرا تو یہی خیال ہے، گورنر نے جواب دیا۔ اس قدر سخت احکام جاری کیے گئے تھے کہ کوئی شریک محفل ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ گورنر کا جواب سن کر سلطان نور الدین زنگی بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے تھے۔ دیگر افراد بھی ایک عجیب فکر میں مبتلا تھے۔ اچانک مدینہ کے ایک انتظامی افسر نے سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، صرف 2 افراد اس دعوت میں شریک نہیں ہوئے۔ سلطان نور الدین زنگی نے گھبرا کر اس شخص سے پوچھا، وہ دونوں کون ہیں؟ سلطان محترم، وہ دونوں نہایت عابد و زاہد انسان ہیں، مدینہ منورہ کے انتظامی افسر نے جواب دیتے ہوئے کہا، وہ دونوں دن رات عبادت میں مصروف رہتے ہیں، کسی دعوت میں شریک ہونا تو بڑی بات ہے، وہ لوگوں سے ملنا بھی گوارا نہیں کرتے، اگر انہیں کچھ وقت ملتا ہے تو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں۔ ان دونوں نادیدہ افراد کا ذکر سن کر سلطان نور الدین زنگی کے چہرے پر اطمینان، آسودگی کا رنگ ابھر آیا۔ پھر سلطان نے گورنر مدینہ سے کہا کہ ان دونوں کو سر دربار پیش کیا جائے، مگر جب وہ دونوں عابد و زاہد انسان سر دربار لائے گئے تو سلطان نور الدین زنگی نے ایک نظر میں انہیں پہچان لیا۔ یہ وہی دونوں تھے جن کے چہرے سلطان کو 3 بار خواب میں دکھائے گئے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ لوگ مجھے بہت ستا رہے ہیں۔ ان دونوں کو دیکھ کر سلطان نور الدین زنگی جوش اضطراب میں اپنی نشست پر کھڑے ہو گئے۔ بڑی مشکل سے سلطان نے اپنے جذبات پر قابو پایا اور ان نورانی چہرہ رکھنے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم لوگ کون ہو اور مدینہ منورہ میں کیا کرتے ہو؟ وہ دونوں سلطان سے ناآشنا تھے، اس لیے بے نیازی کے لہجے میں کہنے لگے، ہم قربت رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں،
اس کے سوا ہمیں دنیا کی کسی شے سے غرض نہیں۔ سلطان نور الدین زنگی ان دونوں کے انداز گفتگو دیکھ کر چونک گئی۔ پھر سلطان نے سخت لہجے میں انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم اپنے بیان کی وضاحت کرو کہ آخر کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت تلاش کرتے ہو۔ ان دونوں نے اسی بے نیازانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، ہم نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرائے پر مکان لے لیا ہے، اس میں دن رات عبادت کرتے رہتے ہیں، یا پھر گنبد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں تاکہ قلب و نظر کو سکون حاصل ہو۔ سچ سچ بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو؟ یک سلطان نور الدین زنگی کا لہجہ غضبناک ہو گیا۔ کیا مسلمانوں کے علاوہ اور کوئی بھی روضہ رسول کی قربت کا طلبگار ہو سکتا ہے؟ ان میں سے ایک نے بلند آواز میں کہا، جیسے وہ سلطان پر اپنے زہد و تقوی کا روب ڈال رہا ہو، تمہاری شکلیں تو اہل ایمان کی سی ہیں، مگر تم مجھے اندر سے مسلمان نظر نہیں آتے۔ سلطان نور الدین زنگی کی آواز سے بدستور غصہ جھلک رہا تھا۔ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ دوسرے مسلمان کے ایمان پر شک کرے۔ دوسرے شخص نے انتہائی ناگوار لہجے میں کہا، دلوں اور نیتوں کا حال تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ بے شک سلطان نے پرجلال لہجے میں کہا، مگر میں نے ایسا کوئی مسلمان نہیں دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے اور ان کے اسم مقدس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے۔ اتنی طویل گفتگو میں تم نے ایک بار بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہیں بھیجا، پھر تم کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کے طلبگار ہو سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ میری بدگمانی کو معاف کرے، مگر مجھے تمہارے اہل ایمان ہونے پر شک ہے۔ یہ کہہ کر سلطان نور الدین زنگی مسند سے اٹھے اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، جب تک میں واپس نہ آ جاؤں ان دونوں کو اپنی تحویل میں رکھو اور سخت نگرانی کرو۔ پھر سلطان اپنے امراء، گورنر مدینہ اور دیگر مقامی افسروں کے ساتھ اس مکان پر پہنچے جہاں وہ دونوں عابد و زاہد انسان دن رات عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں موجود مختصر سا سامان مکینوں کی زاہدانہ زندگی کی گواہی دے رہا تھا۔ بظاہر وہاں کوئی قابل اعتراض شے نظر نہیں آ رہی تھی۔ سلطان ان دونوں کی طرف سے مطمئن نہیں تھے۔ سلطان نے کمر سے اپنی تلوار کھولی اور تلوار سے مکان کے فرش کو زور زور سے ٹھوکنا شروع کیا۔ پھر ایک جگہ انہیں چٹائی کے بیچ فرش ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ سلطان بہت تیزی سے جھکے اور چٹائی کو الٹ دیا۔ پھر سب کی آنکھوں کے سامنے ایک عجیب منظر تھا۔ چٹائی کے نیچے پتھر کی ایک چھوٹی سی سیل رکھی تھی۔ سلطان نے اپنے امراء کو پتھر کی سیل ہٹانے کا حکم دیا۔ جب وہ سیل ہٹائی گئی تو ہر شخص حیرت زدہ رہ گیا۔ وہاں پتھر کے برابر ایک خلا موجود تھا جو کسی سرنگ کی نشاندہی کر رہا تھا۔ سلطان پر چند لمحوں کے لیے سکتہ سطاری ہو گیا۔ پھر سلطان نے ایک مشعل روشن کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد والی شام مشعل لے کر سرنگ میں داخل ہوئے، یہاں تک کہ کچھ دور جانے کے بعد وہ سرنگ ختم ہو گئی۔ پھر جو منظر سلطان کے پیش نظر تھا، اسے دیکھ کر سلطان کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا اور بے اختیار آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس نظر آ رہے تھے۔ سلطان نے مضطرب ہو کر اپنے دونوں ہونٹ پائے اقدس پر رکھ دیے۔ وہ قدم جنہیں چومنے کے لیے صحابہ کرام بے چین رہتے تھے، آج وہ عظیم سعادت سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں آئی تھی۔ اے اللہ، میں گناہگار اس قابل نہیں تھا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس سے آنکھیں مل رہے تھے اور زار و قطار رو رہے تھے۔ پھر جب سلطان کا پورا چہرہ آنسوؤں سے دھل گیا تو انہوں نے آخری بار سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس قدموں کو بوسہ دیا اور الٹے پاؤں واپس لوٹے۔ پھر جب سرنگ سے باہر آئے تو سارے امراء اور گورنر مدینہ اپنی اپنی جگہ ساکت و جامد کھڑے تھے۔ پھر جب ان لوگوں نے سلطان کی آنکھیں سرخ اور آنسوؤں سے بھیگا ہوا چہرہ دیکھا تو پریشان نظر آنے لگے۔ پھر گورنر کے استفسار پر سلطان نے بس اتنا ہی بتایا کہ وہ دونوں شیطان سرنگ کھود کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس قدموں تک پہنچ گئے تھے۔ یہ سن کر تمام لوگوں کا خون کھول اٹھا، مگر سلطان نے انہیں ضبط و تحمل کی تلقین کی اور دوبارہ مجرموں کو اپنے روبرو طلب کر لیا۔ اب ان کے لیے کوئی راہ فرار نہیں تھی، مجبوراً انہیں اعتراف کرنا پڑا۔ اے سلطان، ہم یہودی ہیں اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر چرانے پر مامور ہوئے ہیں۔ ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کر کار ثواب کوئی اور نہیں ہے، لیکن افسوس تم نے ہمیں اس وقت گرفتار کر لیا جب ہمارا بہت تھوڑا کام باقی رہ گیا تھا۔ اگر ہمیں 2-3 دن کی مہلت اور مل جاتی تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے ہوتے۔
ان دونوں کی ناپاک گفتگو سن کر سلطان نور الدین زنگی شدت غضب سے بے قابو ہو گئے اور چیختی ہوئے ان سفید شیطانوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، تم اپنے ناپاک مقصد میں کس طرح کامیاب ہو سکتے تھے جبکہ تمہاری نقل و حرکت کی نگرانی وہ آنکھ کر رہی تھی جس سے کبھی نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ یہ کہہ کر سلطان عادل مسند سے اترے، شمشیر بے نیام کی اور دونوں کے سر قلم کر دیے۔ پھر جب ان شیطانوں کی لاشیں ٹھنڈی ہو گئیں تو سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا حکم جاری کیا، ان دونوں کے سر نیزوں پر بلند کر کے ارض مقدس کی گلی کوچوں میں پھیرایا اور تشہیر کرایا کہ اہل مدینہ لوگوں کے چہروں اور لباسوں سے دھوکہ نہ کھائیں۔ پھر جب دیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے والے ان مردودوں پر لعنت بھیج چکے تو سلطان نور الدین زنگی نے آگ جلانے کا حکم دیا۔ یہ آگ ایک وسیع میدان میں جلائی گئی جہاں ہزاروں اہل ایمان یہ عبرتناک منظر دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ پھر جب آگ کے شعلے بلند ہونے لگے تو سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں یہودیوں کی لاشیں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر آگ میں ڈال دیں۔ پھر جب وہ راکھ ہو گئے تو سلطان نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ آگ تو بجھ گئی مگر وہ آگ کبھی سرد نہیں ہوگی جس کا مزہ تم قیامت میں چکھو گے۔ اس کے بعد سلطان نے پورے مدینہ منورہ کا طواف کیا۔ سلطان ارض مقدس کے ہر گلی کوچے سے گزرے، آنکھیں اشک برسا رہی تھی اور زبان سے بس ایک ہی کلمہ جاری تھا، میرے آقا میں اپنی قسمت پر نازاں ہوں کہ آپ نے اس خدمت کے لیے غلام کو منتخب فرمایا ہے۔ طواف مدینہ کے بعد سلطان نے ارض مقدس کے باشندوں میں عطیات تقسیم کیے۔ پھر سلطان نے اپنی نگرانی میں روضہ اطہر کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھدوائی کہ پانی نکل آیا۔ پھر اس خندق کو سیسے سے بھر دیا۔ یہ سیسے کی دیوار آج بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے گرد موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک موجود رہے گی۔ آج بھی اہل مدینہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہایت محبت و احترام سے لیتے ہیں اور ان کا شمار ایسے برگزیدہ انسانوں میں کرتے ہیں جن پر خود سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعتماد کا اظہار کیا اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی تصدیق فرمائی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ بہت قریب سے دیکھا تھا، اس لیے اس کے دل و دماغ پر گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ قیام مدینہ کے دوران ایک دن سلطان نور الدین زنگی نے بھی اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، یوسف تم اور شیر کوہ میرے دستے بازو بھی ہو اور رازدار بھی۔ مجھے اللہ تعالی نے 2 بار خوفناک بیماری سے اس لیے نکالا تھا کہ میں یہ مقدس فریضہ انجام دے سکوں، مگر انسان اول و آخر فانی ہے، کسی دن بھی سانسوں کا شمار ختم ہو سکتا ہے۔ اس لیے میری یہ نصیحت ہمیشہ یاد رکھنا کہ ملت اسلامیہ اس وقت تک سکون نہیں پا سکتی جب تک یہود و نصارہ اس زمین پر موجود ہیں۔ ہم فتنہ و فساد پھیلانا نہیں چاہتے مگر اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہمیں مسلسل جاگنا ہوگا تاکہ اہل ایمان سکون کی نیند سو سکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مبارک نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ جزاک اللہ۔